ہے منانے کا تذکرہ نہیں۔ اسی طرح دو گانے کی نماز، مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد یاسین 3 بار جو ہے امام صاحب پڑھتے ہیں، اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے تکبیر دیتے ہیں، سب لوگ ان کے ساتھ تکبیر باندھتے ہیں، 2 رکعت نماز مطلب امام صرف بول کے چھوڑ دیتے ہیں، باقی نماز سب خود پڑھتے ہیں اپنی پھر، ٹھیک ہے۔ ہر نماز کی رکعت میں 11 بار سورہ اخلاص پڑھا جاتا ہے، اور ایسی 6 رکعت ہوتی ہے، ایک عمر دراز کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، اور ایک مصائب اور پتہ نہیں کیا 3 نام دیتے ہیں اس کو 2 گانے کہتے ہیں، مطلب 2 پارٹس میں جو نمازیں پڑھتی ہیں، 2 مطلب 2 گانے، مطلب فارسی زبان میں پڑھنا یا بولنا، 2 گانے کی نماز، عربی نام بھی نہیں ملا کسی کو اس نماز کے لیے، 2 گانے، ٹھیک۔ تو وہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد مغرب کے بعد آدمی نہاتا ہے گھر آ کر، نہانے کے بعد فاتحہ ہوتی ہے، اور فاتحہ ہونے کے بعد بہت سارے اعمال ہوتے ہیں، پھر رات میں 100 رکعتیں کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں، یا کچھ لوگ ایک اور 2 موضوع اور روایتیں، ایک ہے 14 رکعت جو شخص جو ہے پڑھے، ہر رکعت کے اندر جو ہے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، یہ روایت موضوع ہے۔ دوسری ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے، اس کی کوئی سر و ٹانگی نہیں ہے، جو شخص اس رات 12 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں 33 یا 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، تو اس کو جنت میں ہی، دنیا میں ہی جنت کا مقام دکھا دیا جاتا ہے، اور 10 ایسے لوگ جس پر جہنم واجب ہو گئی تھی، اللہ اس کی سفارش سے ان کو مغفرت کر دیتا ہے۔ اب کون نہیں کرے گا بھائی، ایسی باتیں لکھ دیں گا کوئی، تو میں تو سب کچھ کرنے کو تیار، اپنی کے ساتھ ساتھ 10 کو لے جائیں گا، ایسے جن پر جہنم واجب ہو گئی اور دنیا میں جنت ٹھکانہ دکھا دی جائیں گے۔ اب اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا میں جنت، اس کو اپنا مقام دکھا دیا جائے گا۔ جنت ایسی چیز ہے جس کو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، کوئی ذہن سوچ نہیں سکتا، لیکن ان کو دکھا دیا جائے گا ان کا مقام۔ شاید موت سے پہلے فرشتے بتا دیں گے تمہارا مقام ہے، مطلب کیا ہے اس کا معنی نہیں، لیکن جنت میں مقام دکھایا۔ اسی طرح نماز الفیہ، ایک نماز ہوتی ہے، رات میں لوگ پڑھتے ہیں، 100 رکعتیں یا اس سے زیادہ 1000 رکعتیں ہوتی ہیں، اور اس میں بڑا اہتمام کے ساتھ ہوتا ہے، اور مختلف علاقوں میں مختلف نمازیں، پھر نئے کپڑے بنانے کا اہتمام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور فاتحہ ہوتی ہے، اور مغرب کے بعد نہایا جاتا ہے، اور ایک نیا عقیدہ اس کے ساتھ گڑھ دیا گیا ہے، ایک نیا عقیدہ جس کے تحت یہ نہانا اور وہ فاتحہ اور مختلف کھانے ہوتے ہیں، کھانے بھول چکا ہوں میں، بہرحال یہ سب سے اہم پارٹ رہتا ہے، کسی بدعت کے اندر میٹھے کے بغیر وہ بدعت کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتی، چیلنج ہے میرا، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے اندر کھیر پوری کی فاتحہ، مختلف علاقوں میں زردے کی فاتحہ، زردہ مطلب آپ کا جو میٹھے چاول لال کلر کا ہوتا ہے نا، زرد کلر اس سے زردہ بولتے ہیں، لال چاول، لال روا، لال کچھ تو بھی فلاں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فاتحہ ہوتی ہے اور میٹھے اور بنتے ہیں، بہرحال ان کے پیچھے ایک عقیدہ ہے۔ اس سے پہلے کہ عقیدے کی طرف جاؤ، ایک اور بات رکھ دیتا ہوں، عبادت میں اور کیا کرتے ہیں لوگ، ایک اور وہ چیز ہوتی ہے کہ ایک روایت پیش کی جاتی ہے، یہ روایت بھی موضوع ہے، یاد رکھیے۔ تو بہرحال بہت سارے اعمال کرتے ہیں، جس میں ایک چیز جو خاص ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک روایت پیش کی جاتی ہے، یہ موضوع روایت ہے، یاد رکھیے کہ آپ نے فرمایا اس طرح سے، اس روایت کے الفاظ ہے کہ جو شخص 15 شعبان کا قیام کرے، مطلب رات کا، اور دن میں روزہ رکھے، تو اس شخص کے پچھلے 60 سال کے اور اگلے 60 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ گویا وہ ٹوٹل ملا دے تو 120 ایئرس، 120 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پچھلے 60 اور اگلے 60۔ جبکہ ہم جانتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقعہ روزے رکھے ہیں، رمضان کے علاوہ جو روزے آپ رکھتے تھے، ان کے فضائل میں یہ آتا ہے کہ جو عرفے کا روزہ ہے وہ ایک روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور 10 محرم 9-10 کا جو روزہ ہے وہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، مطلب ایک روزہ 2 سال کے اور 2 روزے 1 سال کے گناہ کا کفارہ، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن یہ ایک قیام اور ایک روزہ کتنے سال کا کفارہ ہے؟ 60 پچھلے 60 اگلے، مطلب اگر ایوریج لائف 60 ایئرس ہے تو 60 تو ہو گیا، اور 60 کا انہیں پہلے سے جمع کر کے رکھ لیا اسٹاک، ٹھیک، اور 2-4 راتیں مل گئی تو پھر تو اس کی کوئی کیا ہی لینے دینے ہیں نا، 120 سال 120 سال 120 سال۔ حالانکہ شب قدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، ان 1000 مہینوں کو اگر آپ جمع کر لیں تو 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں۔ گویا شب قدر جو سب سے افضل رات ہے، جو ثابت ہے، اس کا ثواب صرف 83 سال 4 مہینے، اور جو ثابت نہیں اس کا 120 سال۔ تو اب کوئی کہہ کے لے جائیں گے اوریجنل چیز کی طرف، ڈپلیکیٹ زیادہ فنکشن دے رہی ہے، کم کاسٹ میں آ رہی ہے، سستی، وہ 5 ڈھونڈو تو 83 سال، یہ ایک پالو تو 120 سال ہے نا۔ تو میں نے اس لیے کہا کہ اگر آپ کو یہ چیز بری لگتی ہے کہ ہم یہ رات مناتے ہیں، آپ اس کو غلط بول رہے ہیں، تو ہمیں اس لیے برا لگتا ہے کہ آپ ایک حقیقی چیز اور اصل چیز کو چھوڑتے ہیں ایک غلط چیز کے لیے، ایک صحیح حدیث کو چھوڑتے ہیں ایک موضوع روایت کے لیے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اور اپنی غلط چیز کو ثابت کرنے کے اللہ کتاب کا بھی استعمال کرتے ہیں غلط، اور رسول اللہ کی حدیث کا کرتے استعمال غلط۔ ہر رات کے تعلق سے جو حدیث آ رہی ہے بس اس کو ڈال دیا ٹوکری کے اندر کی شب برات کی، شب برات کی، ارے ایک بار تو نام بتاؤ شب برات کا حدیث کے اندر، تو مان لے پھر شب برات کی بات ہے۔ بہرحال آگے آئیے، شب برات کا حدیث کے اندر تو مان لے پھر شب برات کی بات ہے۔ بہرحال آگے آئیے، اب اس کے پیچھے ایک عقیدہ ہوتا ہے اس رات میں جو اہتمام مغرب کے بعد سے ہو رہا ہے، کیا ہے؟ جب دیکھیے گمراہیاں شروع ہوتی ہے تو اس کا کوئی لمٹ نہیں ہوتی، اینڈ لیس ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے
کہ بولے یہ مردوں کی عید ہے. او ہو اب بہت امپورٹنٹ آ رہا ہے کہ تو میت کے لیے تو سب کچھ کریں گے ہم, زندہ رہا تو کبھی دادا کو اور باپ کو پلٹ کے دیکھیں گے کیسی طبیعت ہے, مرنے کے بعد سب کچھ کریں گے, مردوں کے لیے ایوری تھنگ ہے نا. دادا حیات ہے, زندگی کے مشکل ایام گزار رہا ہے, تب پوتے کو ایک بار ہی فرصت نہیں ملی تو MBA کر رہا تھا, تو فلاں کر رہا تھا, تو یہ کر رہا تھا, کبھی نہیں آ سکا. مرنے کے بعد دیکھیے نا 10ویں دن برابر دادا کو جو کھانے پسند تھے وہ کھا رہا ہے. دادا کو بہت پسند تھی بریانی, دادا کو پسند تھا حلوہ بناؤ, دادا کو پسند تھا کھچڑا بناؤ. تو مرنے کے بعد اس کے نام سے کھارا برابر ہے, لیکن زندگی میں آ کر کبھی کھلایا کیا؟ دادا میں وہاں سے آج کھچڑا بنا کے کھلاؤں گا, تم کو بہت پسند ہے, ابا تم کو فلاں چیز پسند ہے. دیکھیے نا, تو ہمارے پاس میت زندہ ہے نا تو کوئی اہمیت نہیں, مرنے کے بعد تو بڑی عظیم اہمیت ہے. زندگی میں اس کے لیے دواؤں کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے, وہاں خرچ کرنے کو تیار نہیں, مرنے کے بعد مغفرت کی ثواب پہنچانے کے لیے تیار ہے کہ آ کے آپ کے ابا کے لیے قرآن بخش دیا میں نے, 3-4 دن سے پڑھا تھا قرآن ابا کے لیے. ارے بھائی میرا باپ بہت تکلیف سے مرا, کبھی آپ نے 2 روپے نکال کے نہیں دی دوا کے لیے؟ نہیں, مرنے کے بعد بہت اہمیت ہے نا. مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک ہندی کی ایک کتاب میں ایک واقعہ تھا, مجھے یاد نہیں کون سی جماعت میں کون سی کلاس میں. مجھے ایک واقعہ یہ تھا کہ ایک انسان آتا ہے گلی کے کونے پہ نکڑ پہ آتا ہے اور وہاں رک جاتا ہے, اور سردی کے دن ہوتے سخت, اور وہ بہت غریب ہوتا ہے, لوگوں سے گزارشات کرتا ہے کہ مجھے ایک چادر دے دو, ایک چادر دے دو, چادر دے دو. کوئی چادر نہیں دیتا اس کو, کون دیں گا, خرچہ ہوگا. جب وہ مر جاتا ہے سردی کی وجہ سے رات میں, صبح خبر پہنچتی کہ مر گیا, تو لوگ آ کر جمع ہو کے اس کے اوپر چادر ڈالتے ہیں, چادر ڈالتے ہیں. تو کہانی کا مورل یہ تھا, سٹوری اچھی تھی, کہ جب زندہ تھا تو کسی نے چادر نہیں تھی, مرنے کے بعد سب ڈھک رہے تھے اس کو آ کر, ہے نا. تو یہ ہونا چاہیے. میت مردوں کا بڑا مسئلہ ہے کہ ان کو ثواب پہنچانا ہے نا. تو مردوں کی بولے آج عید ہوتی ہے. آج کی رات پہلے آسمان پہ, جو بھی آسمان پہ ایک جھاڑ ہوتا ہے, عقیدے غلط دیکھ کیسے, اس جھاڑ پر پتے لگے ہوتے, پتوں پہ نام ہوتے ہیں. تو اس رات جھاڑ ہلایا جاتا ہے, پتے جھڑ جاتے ہیں. جن کے پتے گر جاتے ہیں ان کے پتے کٹ ہو جاتے ہیں دنیا سے, مطلب یہ سال جانے والے ہیں. جن کے پتے لگے ہیں ان کے پتے باقی رہنے والے, وہ اگلے سال تک جینے والے ہیں. عقائد بد دیکھیے. اب پھر جو مر چکے, مطلب جن کے پتے کٹ چکے ہیں پچھلی بار, وہ لوگوں کو ٹائم دیا جاتا ہے, مہلت ہے, اور وہ گھروں میں آتے ہیں. لہٰذا لوگ نہاتے ہیں مغرب کے, چونکہ رات مغرب سے دن چالو ہوتا ہے نا اسلامی طرف, 15 چالو ہو جاتے ہیں, نہاتے ہیں تاکہ مردے آئے تو آپ فریش ملے. بہت سی بیوہ عورتیں تیار ہو کر بیٹھتی تاکہ ان کا شوہر آ کر ان کو دیکھیں گا. بہت سے جو ہے بچے اپنے باپ کے انتظار میں ہوتے ہیں اور فلاں ہوتے ہیں. اور عقیدوں کی پھر کوئی انتہا نہیں. ایک صاحب کو میں نے ایک بار سمجھا, ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی, نہیں ہوتا. تو نہیں بولے ہوتا. پھر کچھ دیر بعد ان کو بات سمجھ میں آ گئی. لیکن بدعقید کی عقیدہ بہت اہم ہے سدھرنا. اب بدعقید کی اتنی تھی کہ ایک دن آئے, بولے سب تم لوگ غلط ہے. بولا کیوں؟ بولے میرا عقیدہ بالکل سچ تھا. بولے کیا ہوا؟ تو 15 کو ابا آئے تھے. بولے ابا آئے تھے 15 کو, تو پھر تو نے جانے کیوں دیا واپس ان کو؟ آئے تو رکھ لیتا ان کو. نہیں بولے وہ ویسا نہیں رہتا. بولے اب جب چونکہ وہ مر چکے ہیں, بولے تو ایک الگ انداز سے آئے تھے. بولے کیسے آئے تھے؟ تو بولے میں نے جب تم نے بولے تھے یہ بات غلط ہے, تو میں جب تو سمجھ گیا تھا, لیکن میں نے بار بار میرے ذہن میں آتی رہی, ابا ہر سال آتے, ابھی بھی آئیں گے. تو میں نے ایک عالم صاحب سے پوچھا, انہوں نے کہا ابا آئیں گے تمہارے, ضرور آئیں گے, بلی کی شکل میں, کتے کی شکل میں, پرندوں کی شکل میں, کیڑے مکوڑوں کی شکل میں. تو آج کی رات کسی کو نہیں مارا جائے گا. پھر کیا ہوا؟ تو برابر جیسا عالم صاحب نے بولے تھے. بولے مغرب کے بعد ایک تتلی آئی. بولے ابا آئے. وہ تتلی بولے ابا آئے. بولے اور بیٹھے رہے. بولے وہیں بیٹھے جہاں ابا بیٹھتے تھے, وہی کرسی. میں نے کہا شیطان بھی کیسا ضرب لگاتا, دیکھو کیسا عقیدہ اس کا تھا, اس نے لے گیا وہیں بیٹھے. اور ہو سکتا ہے روز تتلی کیڑے مکوڑے 1000 بیٹھتے ہوں گے جس پہ وہ مسئلہ نہیں ہے, لیکن آج تتلی بیٹھنا بہت مقدس تھا اس کے لیے. تو بولے تتلی بیٹھی. بولے اور ابا آئے تھے. بولے مطلب روحانی شکل میں آئے تھے. میں نے کہا کتنا بدبخت ہے رے تو, ابا آئے تھے اور تو نے ویسے ہی جانے دیا. تتلی کو پکڑ لیتا. جو خدمت ابا کی نہیں ہو سکی تتلی کی کرتا, ہے نا. تتلی, اور ظاہر سی بات ہے اس کو پتا تھا اس کے ابا ایشور تھا وہ. تو میں نے کہا اس کے لیے ایک امی لاتے, پھر ان کے بچوں کو وارث بناتے اپنی جائیداد کے اندر. اپن مطلب ان کی شادی ان کا ہوتا, ان سے اور تتلیوں کے بچے پیدا ہوتے, وارث ہوتے تمہارے جائیداد کے اندر. پورا ڈیوائس سب ہونا چاہیے تھا نا پورا. وہ یار تم پھر کچھ بھی الگ جا رہے. میں نے کہا ابا میرے آئے بعد میں نے کب چھوڑنا ان کو واپس. مطلب سمپل ہے, کسی کا باپ کو اگر مہلت دے دی جائے, بھائی جنت جہنم جا بھی جو بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے, جس طرح کی اس نے اعمال کیا تھا, اگر اسے موقع دیا جائے تو کیوں واپس کوئی جانے دیں گا ایسے ابا کو؟ ہاں. تو وہ تھوڑا پریشان ہو, کہا تم لوگ, میں نا مذاق نہیں, ایک دم سیریس بات ہے, ایک دم سنجیدگی والی بات ہے. سوچو نا تم, ابا یار تم نے چھوڑ دیا ان کو, کتنی افسوس کی بات ہے. میرے ایسا بیٹا تو جان دے دیتا اپنی اس تتلی کو پکڑنے کے لیے, اس لیے کہ میرے ابا تھے وہ. تو کہا نہیں وہ تھا, شور نہیں تھے. بولے دوسرے بھی ہو سکتے. بولے بلی بھی آئی تھی بات میں. بولے تو میں کنفیوز تھا. بولے ابا کون سے؟ میں نے کہا یہی چلتے رہیں گا پوری زندگی تمہارا. تو روحیں آتی ہے,
ان کو موقع دیا جاتا ہے، یہ اسلامی عقیدے کے خلاف مشرکانہ عقیدہ ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے اعلان کر دیا سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 100، وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ اس دنیا کے اور جو مر چکے ہیں ان کے بیچ میں ایک برزخ آڑ ہے دوبارہ اٹھائے جانے تک۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، روز قیامت سب سے پہلے میں اٹھوں گا، سب سے پہلے روز قیامت۔ کوئی واپس نہیں آتا میرے بھائی، کوئی واپس نہیں آتا۔ مرنے کے بعد روحوں کا آواگمن کا عقیدہ رکھنا یہ غیر اسلامی مشرکانہ بدترین درجے کا مشرکانہ عقیدہ ہے۔ اب لہٰذا لوگ آ رہے ہیں تو لوگ مکانوں کو سجا رہے ہیں، دکانوں کو سجا رہے ہیں، قبرستانوں کو سجا رہے ہیں۔ قبرستان دیکھیے کتنے سجتے ہیں۔ کوئی مردوں کو ریلیز اور چھوٹ نہیں دی جاتی ہے، جو جس حال میں روز قیامت تھی اس کا معاملہ بہرحال اٹھنے والا ہے، تو کوئی واپس نہیں آتا۔ اسی طرح اب مردوں کی عید ہے تو مردے مغرب کے بعد آتے ہیں، اور فجر پہ ختم ہو رہا نا معاملہ، رات ختم ہو رہی تو رات میں ان کا ختم ہوتا ہے، تو مردے جب واپس چلے جاتے ہیں تو لوگ فجر کے بعد قبرستان جاتے ہیں، کبھی راتوں میں قبرستان جاتے ہیں، قبروں کو سجایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے بہت سے علاقوں کے اندر آتش بازی ہوتی ہے اور دیے لگائے جاتے ہیں، اور دیے تو چونکہ اب کم ہو گئے، تیل گرتا ہے، بہت مشکل ہوتی ہے، تو دیے کی جگہ لائٹنگ لگا دیجیے۔ اور اپنے تہوارات پر روشنی کے ذریعے خوشیاں منانا یہ مجوسیوں کی علامت ہے، یہ اہل ایمان کی کبھی علامت نہیں رہی، مجوسیوں کی علامت ہے۔ مجوسی سمجھتے ہیں آپ؟ آگ پرست، جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، جن کے پاس آگ مقدس ہوتی ہے اور اس کے تقدس کے اعتبار سے ہر اچھے سے پہلے اس کو جلایا جاتا ہے۔ تب چونکہ دیے جلانا میں تو بہرحال مشکل ہے نا، 1000 دیے تو 1000 ٹمٹی میں جلانا، وہ لائٹ جلانا ایک بٹن پہ کتنا آسان، لگائے اور چالو کر دی، ہر جگہ روشنی روشنی بس۔ تو یہ مشرکانہ عقائد مجوسیوں کا عقیدہ ہے، اور دیگر مشرک اقوام سب کی سب یہ عقیدہ رکھتی ہے، ہمارا نہیں میرے بھائی۔ تو آتش بازی کرنا، چراغاں جس کو بولتے ہیں، چراغ جلانا، کہ میت آتے مردے آتے تو چراغ جلانے سے ہر چراغ کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے۔ اور اب میں نے کہا چراغ سے تو میت گھر پہ آ رہی ہے، یہ بات تو سمجھ میں آ رہی، پٹاخے کا کو تو بولے پٹاخوں سے بری میتیں برے روحیں بھاگ جاتی، بولے واہ، مطلب انڈیکیٹو کیسا ہے کہ ایکسپلوسیو سے برابر انسانوں کے ساتھ ساتھ روحوں کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے، مطلب کہ پٹاخے پھوڑنے سے بولے بد روحیں چل جاتی ہے اور دیے لگانے سے اچھی روحیں گھر میں آتی ہے۔ ایسا باپ تھے بہت شرابی تھے، برے تھے، تو وہ چھوٹ تو ان کو مل جاتی، بولے تو پٹاخے پھوڑنے سے ان کی بد روح دور چلے جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ سب مشرکانہ عقائد ہے، یہ سب مجوسیوں کے اور مشرکوں کے عقیدے ہیں۔ ایسے ایسے پتہ نہیں کتنے مذہب اس میں مکس ہو گئے، بتا بھی نہیں سکتا میں۔ تو بہرحال یہ اسلامی عقیدہ نہیں۔ اسی طرح مسجدیں سجائی جاتی ہے، مسجد میں پھول لگائے جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا پروگرامز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی اعمال قبول کرنے، قبولیت کی شرط یاد رکھیے، اللہ کی کتاب یا اللہ اس کا حکم دے، مطلب شریعت میں اس کا حکم ہو، اس کو خالص نیت سے اللہ کے لیے کیا جائے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو تو ہی قابل قبول ہے، ورنہ آپ بھول جائیے کوئی عمل قابل قبول ہے اللہ کے پاس۔ تو رسول اللہ نے کئی مسجد نبی سجائی، صحابہ نے کئی مسجد نبی سجائی، صحابہ نے کبھی دیے لگائے، صحابہ نے کبھی آتش بازیاں کی، صحابہ کبھی جاگے مجھے یہ ثابت کر دیجیے، باقی سب چیزیں تو باقی جانے دیجیے، صحابہ کبھی جاگے تھے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ کوئی اعمال